به أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اہل ایمان کی نمایاں خوبیاں ایک اچھے مسلمان کی ایک اچھی صفت شکر ہے. شکر گزار رہنا. نہ محنت لگتی ہے، نہ مال لگتا ہے، نہ وقت لگتا ہے. عبادت اتنی بڑھیا قسم کھائی جا سکتی ہے. قسم کھائی جا سکتی ہے جس نعمت پہ یہ شکر کرے گا وہ نعمت بڑھ جائے گی. مال بڑھانا ہے، عزت بڑھانی ہے، دینداری بڑھانی، خوبصورتی بڑھانی، قسم کھائی جا سکتی ہے اس عمل کی برکت سے ان چیزوں میں اضافہ ہو. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، ہم تو صرف بتلا رہے، ہم تو ترجمان ہیں. کہہ رہے ہیں اللہ تعالی لئن شکرتم لازیدنکم، شکر کرو گے ہم بڑھا دیں گے. ہم تو صرف ترجمان ہیں، ہم تو صرف بتلا رہے ہیں کہ اگر تم خوبصورتی پہ اللہ کا شکر کرو گے اس عمل کی برکت سے تمہاری خوبصورتی میں اضافہ ہو. اللہ نے مال دیا ہے، شکر کرو گے اللہ اس میں اضافہ کر دیں گے. عزت دی ہے، شکر کرو گے اس میں بڑھا دیں گے. دینداری بڑھانا چاہتے ہو، کوئی آدمی تہجد میں جسے توفیق مل گئی دن بھر دل سے شکر گزار رہے، انشاءاللہ اگلے دن بھی توفیق ملی. کسی بھی دینی نعمت پہ دل و جان سے شکر کرے گا استقامت ملے گی، اس نعمت میں اضافہ ہوگا. وقت نہیں لگتا، محنت نہیں لگتی، مال نہیں لگتا. عبادت اتنی آسان ہے. الشکر قید الموجود وصید المفقود. جو نعمتیں ہیں اس عبادت سے وہ نعمتیں محفوظ ہو جاتی، اور جو نعمتیں نہیں یہ عبادت انہیں شکار کر کے اس کے جھولی میں ڈال دیتی. ایسی بڑھیا عبادت. پہلے لوگ اللہ سے تعلق، اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے چلے کاٹے کرتے تھے، جنگلوں میں جایا کرتے تھے، بھوکے رہا کرتے تھے، مشقتیں اٹھایا کرتے تھے، بڑے مجاہدے کیا کرتے تھے. ہمارے اندر تو اب یہ استعداد نہیں. لیکن سچی بات ہے اگر زندگی میں کثرت سے شکر حاصل ہو جائے اور یہ عبادت کثرت سے ہونے لگے وہ سب کچھ ہو جائے گا جو ان بڑے بڑے مجاہدوں سے حاصل ہوتا تھا. باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، باطنی بیماریاں، اس شکر کی برکت سے وہ باطنی بیماریوں سے نجات ملتی ہے. شکر کرنے والا شکوے نہیں کرتا. شکر کرنے والا اللہ تعالی سے دل میں شکوے نہیں کرتا، شکایت نہیں رکھتا. شکر کرنے والا اس میں عاجزی بڑھتی ہے، تکبر کی جڑ کٹتی ہے. کیسا باطنی مرض ہے تکبر. شکر کی عبادت سے کثرت سے شکر کرے گا، عاجزی بڑھے گی، تواضع بڑھے گی، تکبر کی جڑ کٹے گی، عاجزی آتی ہے. تو نعمتوں میں اضافہ، نعمتوں کی حفاظت. کسی کی زندگی میں سکون ہے شکر کرے، سکون میں اور اضافہ ہوگا. کسی کی طبیعت میں خوشی اور فرحت ہے اللہ کا شکر ادا کرے، اس میں اور اضافہ ہوگا.
اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے نیکی کی توفیق دے رکھی، یہ بھی اسی کی عطا ہے، یہ بھی اسی کا انعام ہے۔ شکر کیجئے، دینداری بڑھ جائے گی، دینداری میں بڑھوتری ہوگی۔ ایسی بڑھیا عبادت ہے شکر گزاری۔ پیغمبر دعا کیا کرتے تھے، پیغمبر دعا کیا کرتے، رب اوزعنی ان اشکر، اے اللہ شکر کی توفیق، اس عبادت کی توفیق۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن کے پاس دنیاوی سلطنت بھی ہے اور دینی اور روحانی سلطنت بھی ہے، پیغمبر بھی ہے اور دنیا کے بادشاہ بھی ہے، نبوت بھی ہے اور دنیا کے بادشاہ بھی ہیں۔ یہی تو بندگی ہے۔ جو جو نعمتوں میں اضافہ ہو، شکر گزاری میں اضافہ ہو۔ عقل مندی یہی ہے کہ نعمتیں محفوظ ہو جائیں گی، یہ خوشحالی محفوظ رہے گی، یہ ترقی اللہ کی رحمت بنے گی۔ تو ایک طرف نبوت، روحانی زندگی کی نبوت، بادشاہ، سب سے بڑا اعزاز اور تاج، دوسری طرف دنیاوی سلطنت بھی، پرندوں کی بولی بھی جانتے تھے، جنات آپ کا حکم مانتے تھے، چیونٹیوں کی بات بھی سمجھتے تھے، ان کی بولی بھی جانتے تھے۔ کیا چمٹی اور کیا اس کا منہ اور کیا اس کی بات، اللہ تعالیٰ نے کانوں تک پہنچا دی اس کی بات۔ وہ بات سن کر مسکرانے لگے، فتبسم ضاحکا من قولی، چمٹی کی بات سن کر مسکرانے لگے۔ اس کی بات ایسی سلطنت ملی تھی، لیکن شکر، اور کہنے لگے رب اوزعنی ان اشکر، اے اللہ شکر کی توفیق، اور تیری نعمتوں میں وہ کروں جس سے تو راضی ہو۔ یہ شکر کی حقیقت ہے، یہ شکر کی حقیقت۔ جب آدمی دل سے اس محسن حقیقی کا نعمتوں کا اقرار کرے گا، اعتراف کرے گا، دل سے شکر کرے گا، دل سے اقرار کرے گا کہ اس کی عطا ہے، تو لازمی ہے پھر اس محسن کی محبت آئے گی، پھر اس محسن کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آدمی بندوں میں کسی کا دل سے شکر گزار ہو اور اس کے احسانات کو بار بار یاد رکھتا ہو اور دل اور زبان پر اس کے احسانات کا تذکرے کرتا ہو، تو بتائیے اس کے لیے محبت کے جذبات بڑھیں گے نہیں بڑھیں گے؟ محبت کے جذبات بھی بڑھیں گے، اس کی اطاعت اور بات ماننے کا جذبہ بھی بڑھے گا۔ محبت جہاں آتی ہے وہاں اطاعت بھی آتی، جہاں محبت آتی ہے وہاں فرما برداری بھی آتی ہے۔ کوئی کہہ دے ابا سے بڑی محبت ہے، ابا کی بات نہ مانے، محبت میں سچا ہے۔ استاد کی میرے دل میں بڑی قدر ہے، بڑی محبت ہے، اطاعت نہ کرے۔ جہاں محبت سچی ہوتی ہے وہاں اطاعت کا جذبہ بھی آتا ہے۔ تو شکر اسی چیز کا نام ہے کہ زبان اور دل سے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، اقرار، اور دل میں اللہ کی محبت اور اطاعت کا جذبہ، یہ ہے مقام شکر، یہ ہے شاکر، یہ ہے شکر گزار بندہ۔ مزے اس کے، اس لیے کہ اس دنیا میں اللہ نے اسے خوشخبری سنائی ہے، میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ یہ خوش نصیب ہے کہ اس دنیا میں اللہ نے اسے خوشخبری سنائی ہے کہ اسے عذاب نہیں ہوگا۔
ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، مجھے کیا پڑی عذاب دوں اس کو؟ تو کیسی بڑھیا عبادت ہے. ہر وہ چیز جس سے راحت ملے، ہر وہ حالت جس سے خوشگواری ہو، ہر وہ چیز جو طبیعت کے مطابق ہو جائے، شکر کرو. نعمتوں کا دروازہ کھلے گا، نعمتوں کا دروازہ کھلے گا. شیطان ہے ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم کرنا چاہتا ہے. وہ وہاں نظر دکھاتا ہے، وہاں دکھاتا ہے جو نہیں ہے. وہاں ابن منبع ایک بہرے گنگے مصیبت زدہ شخص کے پاس سے گزرے، بہرا بھی ہے، گنگا بھی ہے، مصیبت میں بھی ہے. پوچھنے لگے کیا حال ہے؟ کہنے لگا الحمدللہ، کھاتا پیتا ہوں، حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے. جو کھاتا ہوں اور پیتا ہوں حلق سے آسانی سے اتر جاتا ہے اور پھر آسانی سے نکل بھی جاتا ہے. جو نعمتیں نہیں ہیں وہ تھوڑی ہیں، جو اللہ نے دے رکھی ہیں وہ بہت قیمتی. جو اللہ تعالیٰ نے دے رکھی ہیں وہ بہت قیمتی. ایسا شخص نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے. جو نعمتوں پہ شکر کیا کرتا ہے نا، وہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے، نعمتوں کا مزہ اٹھاتا ہے، نعمتوں سے راحت لیتا ہے. اور اللہ حفاظ فرمائے، لاکھوں نعمتیں ہوں اور اس دل میں نہ شکری ہو تو وہ ڈھیر ساری نعمتیں بھی اسے راحت نہیں دے سکتی، اسے سکون نہیں دے سکتی، اسے چین نہیں دے سکتی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو میرے عزیزو، رمضان کا مہینہ ہے، تربیت کا مہینہ ہے. یہ ایمان کی ایک بہت بڑی صفت ہے، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ ہر وقت اللہ تعالی کا شکر گزار رہنا، دل میں بھی زبان سے بھی. الحمدللہ، اللہم لک الحمد. گھر پہنچا، اللہ کا شکر. بچے دیکھے، اللہ کا شکر. دسترخوان پہ نعمتیں ملی، اللہ کا شکر. آسانی سے کھا لیا، اللہ کا شکر. حتیٰ کہ پیارے نبی فرمایا کرتے تھے قضاء حاجت کر کے باہر نکلے ہو، کہو الحمدللہ. قضاء حاجت کر کے باہر نکلو، کہو الحمدللہ الذی اذهب عني الاذى وعافانی. اگر یہ گندگی اندر ہی رہتی، بتائیے اللہ کی نعمتوں سے پیدا اٹھا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کر سکتے؟ آسانی سے وہ گندگی نکل گئی، الحمدللہ. تڑپتا ہے آدمی، تڑپتا ہے آدمی. نعمتیں شکر کی عادت اپنے بچے بچیوں میں بھی ڈالیے. آج جو بچیاں ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں نا، جوان بچے ڈپریس رہتے ہیں نا، ان کے اندر ناشکری ہوتی ہے. جہاں شکر ہوتا ہے وہاں ڈپریشن نہیں ہوتا، وہاں مایوسی نہیں ہوتی، وہاں مایوسی نہیں ہوتی، وہاں تو ہر وقت دل شاد باد ہوتا ہے. وہ تو ہر وقت اندر سے خوش ہوتا ہے. بادشاہ ہوں میں، اللہ نے مجھے لاکھوں سے اچھا رکھا ہوا. اور کیا شک ہے کہ میرے اور آپ کے جسم جو نعمتوں سے بھرا پڑا ہے، کوئی معمولی دولت ہے؟ اگر تھوڑا سا معاش کا مسئلہ ہے، تھوڑی سی آمدنی کا مسئلہ ہے، تھوڑے سے گھر کا مسئلہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جسم جسم جو نعمتوں سے بھرا دیا رکھا ہے، لیکن وہ معمولی سرمایہ ہے.
صحت تو دولت سے بڑی نعمت ہے. صحت تو جسم کی یہ نعمتیں تو بڑی بڑی دولت سے بڑی نعمت ہیں. دولت ہے صحت نہ ہو تو بڑی نعمت ہے. لیکن دل سے اللہ کا شکر ادا ہو، مایوسی نہیں ہوگی، کبھی مایوسی نہیں ہوگی، اندر غم نہیں ہوگا، خوشی ہوگی. اس لیے اللہ تعالی سے مانگا کریں، اللہ تعالی یہ شکر کی عبادت نصیب فرمائے، اور تھوڑی سی ہمت بھی کرے. چلتے پھرتے دل ہی دل میں اللہ کی نعمتیں سوچے اور شکر کرتے رہے، شکر کرتے رہے. کوئی بھی اللہ نے عبادت کی توفیق دی، نماز دی، تہجد دی، صدقہ دیا، کوئی بھی عبادت کی توفیق ملی، شکر ادا کیجئے، انشاءاللہ استقامت ملی، آگے بڑھیں گے، دینداری میں بڑھوتری ہوگی، آگے نکلیں گے. تو جو نعمت بڑھانا چاہتے ہیں، کسی نعمت میں اضافہ چاہتے ہیں، کسی نعمت سے لطف اندوز رہنا چاہتے ہیں، شکر کی عبادت، شکر کی عبادت. تو نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں، رزق بڑھتا ہے، معاشی حالت اچھی ہوتی ہے، صحت سے آدمی فائدہ اٹھاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن تو ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دیتے ہیں، شکر ادا کر. یہ مومن کی نشانی ہے. اور پھر جب شکر کرتا ہے، وہ نعمت اس کے لیے رحمت بن جاتی، اللہ تعالیٰ کا فضل بن جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں شکر والی زندگی نصیب فرمائے، اور شکر گزاری کثرت سے اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.